آگے لکھا ہے اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی، مال و دولت اس کے گھر میں اور اس کی صداقت ابد تک قائم۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، کتنی دفعہ ہم نے یہ سنا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو خدا ان سے ڈرتا اور اس کے حکم کو مسرور رہتا، اور یہ کہ یہ سارے ہاتھ چوک کر کے ہم خدا سے ڈرتے ہیں، ہم اس کے حکموں میں مسرور رہتے ہیں، تو پھر آپ کی نسل زوراور کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ کے گھر میں مال و دولت کیوں نہیں ہے؟ پھر مر گئے تو روڑ کے لیے گوائیاں کیوں ہیں؟ یاد رکھیے the devil is cheating you، شیطان آپ کو دھوکہ میں رکھا ہوا ہے۔ ہم نے نجات تو پا لی ہے لیکن نجات ہماری زندگیوں میں ابھی تک اتری نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایمانداروں، اگر آج آپ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو پلیز اس بات کو اپنی زندگی میں لے کر چاہیے، خالی گلانا نہیں، گلا کتیا نہیں، عمل سے۔ You need to be practical۔ یشوع کو خدا نے کہا تھا جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر نہایت غور کر کے تو نے عمل کرنا ہے، خالی سنتے ہی نہیں رہنا۔ یہ نہیں کہ ایک سنڈے شادی تھی اس لیے نہیں میں آ سکا، دوسرے سنڈے ماتم ہو گئے اس لیے نہیں آ سکا، تیسرے سنڈے میں نے کوئی کام پہ گئے ہی میں اس لیے نہیں آ سکا۔ Who is important in your life؟ کون آپ کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے؟ خالی داڑا ماریا نہیں، رٹی رٹائیاں دعائیں سنایا نہیں۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مجھے منہ پہ کہہ رہا ہوں، یہاں پر زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو صرف گلا نہیں ہے۔ اب جس سے پوچھیں بھائی جی کی گل ہوئی سے، وہ پاجی صاحب دجے کام بھی دیا ہے۔ پلیز، الیشا میں اور اجازی میں یہی تو فرق تھا۔ میری بات پر غور کیجیے، الیشا میں اور اجازی میں یہی تو فرق تھا۔ حجازی نے جب مال و دولت دیکھی تو وہ دے پیچھے دوڑ گیا۔ حجازی نے جب مال دیکھا کہ نعمان بہت سارا سونا لے کر آیا، بہت ساری چاندی لے کر آیا، نفیس کپڑے لے کر آیا، انہیں دے پیچھے دوڑ ڈالی تھی۔ لیکن الیشا کس کے پیچھے دوڑ رہا ہے؟ جب اس نے مسا دیکھا تو اس نے کہا تیرے جان کی سوگند میں تجھ سے ہرگز جدا نہیں ہوں گا۔ میرے عزیز، آپ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ آپ کی دوڑ کس کے لیے ہے؟ اور جس کے لیے آپ کی دوڑ ہے وہی آپ کی زندگی میں ہے۔ اجازی اگر مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے بھاگا ہے تو اس نے حاصل تو کر لیا، لیکن آگے لکھا ہوا ہے جا نعمان کی نسل، نعمان کا کوڑ تیری نسل کو سدا تک لگا رہے گا۔ یہ کوڑ آپ کو لگ جائے گا، یہ برباد کر دے گا۔ اگر آپ کے خاندانوں کا آج تالے نہیں لگ رہے، اگر آپ خدا کے ساتھ ریگولر نہیں ہو رہے، تو یاد رکھیے خدا بھی آپ کی برکت میں اضافہ نہیں کرے گا، پھنسے لوگوں کے۔ یہ ریالٹی ہے، مجھے بائبل منہ پہ کہہ رہا ہوں، حقیقت ہے۔ ملاکی کی کتاب اس کے 30 باب میں لکھا ہے تو خدا کی طرف رجوع لاؤ تو خدا تمہاری طرف رجوع لائے گا۔ آپ کہاں پر ہے؟ آپ کا خاندان کہاں پر ہے؟ آپ کی نسل کہاں پر ہے؟ لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو خدا سے ڈرتا اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ خوب مسرور رہتا ہے۔ پلیز یاد رکھیے، دوڑ میں تیز دوڑنے والے کبھی جیتتے نہیں۔ خدا کے آگے زیادہ تیز چلاک تے سیانے بھی کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ یہودا بہت تیز چلاک تھا، اس کے اندر انٹیلیجنس تھی، اس لیے یسوع نے سارا مال و دولت اس کے ہینڈ اوور کیا ہوا تھا، بیکاز ہی واز اے بریلینٹ اینڈ اے شارپ گائے۔ لیکن اس کی شارپنس سے لے ڈوبی ہے۔ بزرگان اپنی زندگی پر غور کیجیے، مجمع ہر جگہ پر لگتے ہیں لیکن سننے والے بہت کم ہیں۔ غور کیجیے کیا سن رہے ہیں، غور کیجیے اپنی زندگی میں واٹ ایور یو ڈوئنگ اٹ۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم نے خدا کے فضل کو یہ دریا کی بے حرمتی کی انتہائی کر دی ہے، اور یہ خدا کا فضل جو بیش بہا اور قیمتی ہے، جس کی قدرت آج بھی بتھیروں کو سیراب کر رہی ہے، آج ہماری زندگی کو اس لیے سیراب نہیں کر پا رہی کیونکہ ہمیں ابھی تک اس کی ویلیو کی، اس کی ورتھ کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کی ورتھ کا نہ پتہ ہونے کی وجہ سے، اس کی اہمیت کو نہ جاننے کی وجہ سے آج ہم خود ہی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔
جس قوم بنی اسرائیل 40 سال بیابان میں بھٹکتی رہی اور خدا نے کہا میں نے اپنے جلال ان میں سے ایک بھی وعدہ کی سرزمین پر نہیں پہنچنے پائے گا. غور کیجیے آپ کی زندگیاں کس طرف چل رہی ہیں. آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے خدا کے لیے. آپ کے پاس خدا کی حضوری میں جھکنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. لکھا ہے کہلاتا تو زندہ ہے لیکن ہے مردہ. یہ مردہ پر نہیں ہے, یہ دھوکہ اور فریب نہیں ہے جو شیطان آپ کو دے رہے, اور یہ آپ کی زندگی میں برکت نہیں لائے گا. یہ آپ کا زندگی کا پھل کبھی نہیں پکتا. یسوع نے بیج بونے والے کی مثال سنائی, اور وہ بیج جو جھاڑیوں میں گرا ہے, اس نے کہا وہ جھاڑیاں کیا ہیں؟ دنیا کی دولت, عیش و آرام اور چیزوں کا فریب, اور یہ کا پھل کبھی پکنے نہیں دیتا. یہ آپ کا فروٹ کبھی پکنے نہیں پائے گا. اور یاد رکھیں کچا پھل کوئی نہیں کھاتا. ہمیشہ ہر کوئی اچھے کی تلاش میں ہے, اور آپ کی زندگی سے خدا بھی بہترین کی تلاش کر رہا ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں بہترین نہیں ہے تو کچھ ایک وقت آئے گا that God will reject you. میں نے بہت ساروں کی طرح آپ کو پتہ ریجیکٹ کر دیا اور کرتے جا رہے ہیں. کیوں ریجیکٹ کرتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے کہ اس قابل نہیں, ہم ان پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو خدا کا سٹینڈرڈ آپ سے کتنا زیادہ ہو. Why? خدا کے سٹینڈرڈ کو میٹ کرنا بڑا ضروری ہے. پالوس کہتا ہے جو چیزیں میرے نفع کی تھیں ان کو میں خدا کی خاطر کوڑا سمجھ کر پیچھے چھوڑتا جا رہا ہوں, اور اس انعام کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہوں. اس انعام کی طرف. آپ کی زندگی میں انعام کیا ہے؟ میں نے اسے یاد رکھی, جب تک آپ کی زندگی میں ٹارگیٹ نہیں ہے آپ اس ٹارگیٹ کے لیے دوڑیں گے نہیں. پلیز اپنے آپ کو خدا کے لیے الگ کیجیے, اپنے آپ کو پاک کیجیے, راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آئیے. غلطیوں 5 آپ پر لکھا ہوا راست باز ہونے کے لیے کیا کیجیے؟ ہوش میں ہو. ہم میں سے بہت سارے ابھی تک بے ہوشی میں. سنڈے سینٹ سے نہیں بات بنے گی. یہ ایسی نیم گرم حالت کبھی بھی شیطان کے لیے کچھ نہیں ہے. یو آر اے سمپل ٹارگیٹ. اسے پتا ہے کب آپ کو ٹریپ کرنا اور جہاں پر مرضی آ کے لمحے پا دے گا. اور that's why we are still وہیں پہ وہیں ہے جہاں سے سٹارٹ کیا. ہم وہاں پہ وہیں ہیں. سالہ سال گزر گئے گلا مار دیں خداوند میرے لیے آج کر دے گا, خداوند میرے لیے آج کر دے گا. پھر کیتا کیوں؟ Because the God is not with you. خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے. مریم اور یوسف کو بھی یہی تھا, یسوع ہمارے ساتھ ہے, لیکن they didn't realize اس رش میں اس بھیڑ میں ان کو پتہ ہی نہیں چلیا یسوع تو کتنے پیچھے رہ گیا ہے. ہم بھی اپنی دنیا کی بھیڑ میں اس قدر مگن ہے, نہ ہمیں اپنے گھر کا ہوش ہے, نہ اپنی فیملی کا ہوش ہے. ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ دھوکہ, یہ فریب ہماری نسلوں کو غرق کر دے گا, اور غرق ہوئے. راست بازی کی قیمت ہے میرے عزیز. ایوب سے سیکھیے. He was very sensitive. وہ بڑا سینسٹیو تھا اس معاملے میں. وہ روز اگلے صبح اٹھ کے قربانیاں گزرانتا تھا. Not a single day. ایک ایسا دن نہیں تھا جس دن ایوب نے خدا کو مس کیا ہو. اس نے اپنی جاب مس کر دی ہوگی, اپنے بزنس مس کر دیے ہوں گے, اپنی اپوائنٹمنٹس, اپنی رشتہ داریاں مس کر دی ہوں گی, لیکن he didn't miss about God. وہ خدا کے بارے میں نہیں تھا. آپ اپنی زندگی پر غور کیجیے, آپ کی فیملی کتنی دفعہ خدا کے بارے میں مسٹیک کر رہے ہیں. خدا کے معاملے میں ہم کتنے سست ہیں, ہم کتنے سینسٹیو ہیں. ایک پورا تقریباً 10 ماہ گزر رہے ہیں. We are in the last week of October. اکتوبر کے آخری ہفتہ میں ہیں. آپ اپنی زندگیوں میں میرے بھائیوں میری بہنوں غور کیجیے. ویک میں ایک دن, اور اس ویک میں ایک دن بھی ہم خدا کو ریگولر نہیں دے پائے. اس میں بھی چیلنجز ہیں, اس میں بھی پرابلمس ہیں, اس میں بھی ٹریپس ہیں, اس میں بھی ہمارے گھروں میں ہماری نسل میں کوئی نہ کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. Why? کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ سوراخ کا تھیلی ہے. یہ سوراخ
آپ کی برکت کو لیک کر رہے ہیں، اور یہ لیکی چلتی جا رہی ہے اور چلتی جا رہی ہے۔ مولا کہ ہجری میں لکھا سوراخ دار تھیلی ہے، آئیے میرے عزیزو اس سوراخوں کو بند کیجیے، ان لومڑی بچوں کو پکڑیے۔ جب خدا کے وقت، جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو دعا کے وقت دعا کی جگہ پر آپ موجود نہیں ہوں گے تو پھر خدا کی حضوری نہیں آئے گی۔ شاگردوں کے پاس یہ مسئلہ آیا تھا، اعمال 6 باب میں لکھا ہوا ہے شاگردوں سے سیکھیے۔ شیطان نے جب دیکھا کہ شاگردوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کلیسیا بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو پرابلم کیا گیا؟ روٹی کا مسئلہ پہ گیا، لڑائی روٹی کے پہ گئی۔ And they were asking، وہ سوال کر رہے ہیں، سانو نہیں کو پوچھنا، سانو نہیں روٹی کھان کا ٹائم ملتا، سانو کو پوچھتے، اور روٹی تے لڑائی پئی ہے۔ لیکن شاگرد روح سے معمور تھے۔ کلام میں لکھا ہے پطرس اور رسولوں نے کہا کہ تم اپنے میں سے دیانتدار چن لو، رہی ہماری بات تو ہم دعا اور کلام کی خدمت کے علاوہ کسی اور معاملے میں انڈلج نہیں ہونا چاہتے، کسی دوسرے معاملے سے پھنس نہیں سکتے۔ غور کیجیے، ہوا ہے پھر خدا کی کیوں نہ سنے؟ انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا ہوا ہے اس پاک دامن کنواری کی طرح جس نے اپنے آپ کو صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، جو سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا، جو سب کا ہوتا ہے نا وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ اگر آپ سب کے ہیں تو پھر آپ خدا کے نہیں ہیں، اور اگر آپ خدا کے ہیں تو پھر آپ کسی کے نہیں ہیں۔ آپ کا گھر اگر خدا کا نہیں ہے نا اور سب کے لیے ہے تو پھر وہاں پر خدا نہیں ہے، کیونکہ جو سب کے لیے ہوتا ہے وہ خدا کے لیے نہیں ہوتا۔ خدا کے لیے ہمیشہ مخصوص کی چیزیں الگ کی جاتی ہے، مخصوص برتن ہوتے ہیں، ویرینٹڈ سیپریٹڈ ون۔ پالوس رومیو 12 باب پہ کہتا ہے، اے میرے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں تمہیں یاد دلا کر التماس کرتا ہوں، میری بات پر غور کیجیے، اپنے بدن خدا کے لیے ایسی قربانی کے لیے پیش کیجیے جو زندہ ہو، پاک ہو اور خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ خدا کو کبھی بھی ایسے برتن نہیں چاہیے جو پاک نہیں ہے اور جو خدا کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ خدا کو ہمیشہ اس کی فیورٹ ڈش دینی ہوتی ہے، اور جب آپ خدا کو خدا کا فیورٹ دیں گے تو خدا بھی اپنے آسمان کو آپ کے لیے کھول دے گا۔ ہاللیلویا۔ پلیز، پرسوں میں دعا کر رہا تھا، I was praying and worried about it، میں بہت worried تھا، میں دعا کر رہا تھا کیونکہ شادی کا بڑا چیلنجنگ ٹائم تھا، اور میں نے خدا سے کہا ہوا میں تو خدا میں نے کبھی کسی کے ہاتھ آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ And suddenly یہ words، یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے، God told me، خدا نے مجھے سے بولا، اس نے کہا جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر میرا آسمان کھل جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یاد رکھیے، جب آپ کے لیے سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر خدا کا آسمان آپ کے لیے کھل جاتا ہے۔ پرابلم یہ ہے ہم سب دروازے بند ہی نہیں کرنا چاہتے، آئیے ناراض نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے، دنیا کو راضی کر کے آپ خدا کو نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ یہ دنیا خدا کے لیے نہیں ہے بلکہ خدا کے لیے اس کا آسمان ہے۔ اور اگر آپ آسمان کی بادشاہی کے وارث بننا چاہتے ہیں تو میرے عزیزوں، گیٹ آؤٹ آف دس نانسنس، اس بے وقوفی سے نکل آئیے۔ دعا کے وقت دعا کی جگہ پر جمع ہونے کی عادت لگے، کمپرومائز سے نکل آئیے، کیونکہ یہ ناچ رنگ، یہ محفلیں، یہ میلے دنیا کے، یہ ضیافتیں آپ کو لے ڈوبیں گی، اور یہ ضیافتیں ہی آپ کا نقصان کرتے ہیں۔ نبوکدنضر کے نسل، اس کے بیٹے جب بادشاہ بنا تو انہوں نے بھی یہی غلطی کی تھی، انہوں نے ضیافت کر لی، انہوں نے کہا ریلیکس کرتے، انجوائے کرتے، اور اتنی چڑھ گئی انہوں، اتنی چڑھ گئی کہ ان کو ہوش نہیں رہا کہ مخصوص برتنوں کو ہاتھ نہیں ڈالنا، انہیں جو بھی پین لگ رہے ہیں۔ دانیل 3 باب میں لکھا ہوا، سوری 4 باب میں، 4 یا 5 باب،
وہاں پر لکھا ہوا انہوں نے اس قدر میں نوشی کی، اس قدر ٹون ہو گئے، اس قدر ٹون ہو گئے کہ انہوں نے یاد ہی نہیں دیا کہ یہ خدا ہے۔ اور لکھا ہے پھر فوراً خدا کا آسمان کھلتا ہے اور ایک ہاتھ کی مانند کوئی چیز آتی ہے اور دیوار پر لکھنا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی بادشاہ دیکھتا ہے اس کی کمر کے جو سے مورے اور ٹلے پہ گئے، اس کے گھٹنے لڑکھانے لگ پڑے، آپس میں ٹکنے بالکل ٹلے ہو گئے، بوڑھوں کی طرح ہو گیا، اس کی ہڈیوں میں طاقت ہی نہیں رہی اور وہ کانپ رہا تھا، کیونکہ خدا نے کہا بلشازر بادشاہ میں نے تجھے تولا ہے اور تو کم نکلا ہے۔ پلیز پلیز آپ جن حدوں کو چھو رہے ہیں یہ نہ کسی دن خدا آپ کو تول رہے اور پھر وہ آپ کو کم نکلے، پھر جنیاں مرضی تم عمل کرو، پھر جتنے مرضی جاؤ، پھر خدا کہتا ہے enough is enough، کیونکہ بار بار گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو کلام میں لکھا وہ چیز ڈالتا۔ آپ کتنی حد تک جائیں گے؟ ایک حد آئے گی the God will say enough is enough، کیونکہ اس نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو بخشی ہے۔ قائن ایلی کے دنوں میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے، میرے ساتھ پہلا سامول کھولیے اس کا دوسرے باب کو۔ قائن ایلی کے وقت میں بھی ایسے ہی ہوا۔ قائن ایلی نے اس بات پر توجہ نہیں دی، اس نے خدا کے مذبح کی غیرت پر توجہ نہیں دی۔ اس کو دوسرا باب اور اس کی 27 میں آپ نے لکھا جب قائن ایلی نے اپنی فیملی پر توجہ نہیں دی، اس نے اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو نہیں سکھایا خدا کی دعا کرنی، تو پھر کیا ہوا؟ تب ایک مرد خدا ایلی کے پاس آیا، اسے کہنے لگا خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے آبائی خاندان پر جب وہ مصر میں فرعون کے خاندان کی غلامی میں تھے ظاہر نہیں ہوا؟ کیا میں نے اسے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن نہ لیا کہ وہ میرا کاہن ہو اور میرے مذبح کے پاس جا کر بخور چلائے اور میرے حضور افود پہنے؟ اور کیا میں نے سب قربانیاں جو بنی اسرائیل آگ سے گزارتے تیرے باپ کو نہ دی؟ پس تم کیوں میں نے اس ذبیحے اور ہدیے کو جس کا حکم میں نے اپنے مسکن میں دیا لات مارتے؟ اور کیوں تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے؟ غور کیجیے، تاکہ تم میری قوم اسرائیل کے اچھے سے اچھے ہدیوں کو کھا کر موٹے بنو۔ کیا ہم یہ باتیں نہیں کرتے؟ خدا نے حصے دیے پیچھے نہ جانے، خدا کے مخصوص ہدیے میں ہم ہاتھ نہیں ڈال رہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو اپنے خاندان کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر رہے کہ ہم خدا کی عزت کرنا چھاڑ کے انہوں نے تو ایک آری سے تیرے وہ خیر تھکے، خیر ہے تو آرام کر۔ میں حیران ہوتا ہوں اور جب میں انجیل مقدس کو پڑھتا ہوں، متی کے انجیل، مرکز کو، لوکا کو، یوحنا کو، وہاں پر تو لکھا ہوا ہے مفلوج کو چک کے یسوع کو لے آنے، کبھی عورت بھی یسوع کو سے، مرے ہوئے بھی یسوع کو سے، کو خوشیاں ہو غم ہو اس میں یسوع ہے، لیکن ہماری خوشیوں میں کہاں یسوع ہے؟ ہماری غمیوں میں کہاں یسوع ہے؟ ہماری پریشانیوں میں کہاں یسوع ہے؟ اور یہی وجہ جہاں پر یسوع نہیں ہے وہاں پر معجزہ نہیں ہے میرے ذہن، وہاں پر کھاٹے اور کال، کالے گلیل کی شادی میں یسوع تھا اس لیے وہاں پر کال نہیں، بیابان میں یسوع تھا اس لیے 5000 لوگ کھا پی رہے، سیر ہو رہے اور 12 ٹوکرے روٹیوں کے بچے ہوئے اٹھائے جا رہے۔ لیکن آج ہمارے گھروں میں یسوع نہیں، اس لیے غربت ہے، اس لیے قرضے ہیں، اس لیے لعنتیں ہیں۔ شاگردوں کے ساتھ یسوع تھا میرے عزیزوں، اس لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو پھر بھی یسوع نے حکم دیا تو ساری سمندر کی مچھلیاں منہ میں سکا ڈال کے باہر نکل کے آنے کو تیار تھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا یسوع نے حکم دیا ہے۔ ہالیلویا۔ آج ہماری مچھلیاں کہاں ہیں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ یسوع نہیں ہے۔ ابھی پتہ نہیں کتنے کتنے منسی پائی ہے، کتنے کتنے ٹفائی لائی ہے، کتنے نہیں سنی جا کے بانڈ لے لے کے کراچی روز لاٹیاں لا لا کے ایت کی نہیں نکلے، ایت کی نکلے وہ کہ نہیں نکلے اور نہیں نکل سکتا کیونکہ یسوع نہیں ہے، یسوع کو تو پیچھے چھوڑا ہے۔ یاد رکھیے یسوع نے کیا تھا،
کیا تمہیں معلوم نہیں مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا لازم ہے؟ وہ آپ سے سوال کرے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا لازم ہے؟ اور کیا آپ اپنے باپ کے گھر میں ہیں؟ آپ کے بچے اپنے باپ کے گھر میں ہیں؟ کیا آپ کا خاندان باپ کے گھر میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اسی لیے پھر یہ حالات ہے۔ قائن ایلی نے اس بات پر توجہ نہیں دی تو نبی آ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے آبائی خاندان کو جب وہ مصر میں تھے اور فرعون کی غلامی میں تھے تو میں ان پر ظاہر ہوا، میں نے تجھے کاہن بنایا، میں نے تجھے اچھے اچھے پھلوں سے اور ہدیوں سے لیس کیا، لیکن اس لیے تو نے میرے حکموں کو رد کر دیا۔ تو تیسری آیت میں لکھا ہے اس لیے خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا، پر اب خداوند فرماتا ہے یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر جو میری تفکیر کرتے ہیں، غور کیجیے، جو میری تفکیر کرتے ہیں میں ان کی کیا کروں گا؟ بے قدر ہوں گے۔ تیسری آیت میں لکھا جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تفکیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے۔ آج ہم میں سے بہت سارے بے قدر ہیں۔ اب جتنا مرضی دنیا پیچھے نہ سو، لیکن دنیا آپ سے اس لیے آگے بھاگ رہی ہے کیونکہ آپ نے خدا کی عزت نہیں کی۔ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ایسے خدا کی عزت کر رہے ہیں تو خدا کی عزت یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت کے وقت اپنے گھروں میں سو رہے ہوں، عبادت کے وقت آپ کے پاس ٹائم نہ ہو۔ یہ خدا کی انسلٹ ہے، کیونکہ اس نے اسپیسیفکلی کہا تو اور تیرا گھرانہ، غور کیجیے، تو اور تیرا گھرانہ، صرف اپنی بات نہیں اپنی فیملی کو لے کر ہے۔ یشوع نے جب چیلنج دیا تھا تو اس سے کہتا رہی میری اور میرے گھرانے کی بات۔ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے گھر سے اپنے بچوں سے جدا کر کے میں خود پیسہ میں تھے آ گیا، انہیں اپنی اپنی کمرے پہنے۔ یہ اب دھوکے میں، یہ شیطان کی گفتگو ہے۔ یاد رکھیے ایک یونا ساری کشتی کو وقت پا دینا ہوگا جب آپ کے گھروں میں کتنے یونے ہیں؟ ایک یونا سے جو کشتی کو منزل پر پہنچنے نہیں دے رہا، تو یہاں پر گھر کا کار ہی بگڑے ہوتے ہوتے کی حالات ہوئے گا؟ پلیز آپ کی برکتوں کو شیطان نے ٹریپ کیا ہوا ہے۔ اس لومڑی بچے کو پکڑیے، اور آگے لکھا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں تیرا بازو اور تیرے باپ کے گھرانے کا بازو کاٹ ڈالوں گا کہ تیرے گھر میں کوئی بوڑھا نہ ہونے پائے۔ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ خدا نے جب لعنت کی تو قائن ایلی کے دونوں بیٹے ایک ہی دن میں پوری نبوت ہے آگے لکھا ہوا، اور تو میرے مسکن کی مصیبت دیکھے گا، باوجود اس ساری دولت کے جو خدا اسرائیل کو دے گا، اور تیرے گھر میں کوئی بوڑھا نہ ہونے پائے گا، اور تیرے جس آدمی کو میں نے اس میں مذبح سے کاٹ نہیں ڈالوں گا وہ تیری آنکھوں کو گلانے اور تیرے دل کو دکھ دینے کے لیے رہے گا، تاکہ اور تیرے گھر کی سب ہڑتی ہوئی اپنی بھری جوانی میں مر مٹے گی، اور جو کچھ تیرے دونوں بیٹے نفی اور فناس پر نازل ہوگا وہی تیرے لیے نشان ٹھہرے گا، وہ دونوں ایک ہی دن مر جائیں گے۔ میں اپنے لیے ایک وفادار قائن برپا کروں گا۔ یہ مت سوچیے کہ تو ہی نہیں آؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو God is saying میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن برپا کروں گا، اور جو سب کچھ میری مرضی اور منشا کے مطابق کرے گا۔ کاہن ایلی کی فیملی میں یہ پرابلم تھی میرے سسٹر، انہوں نے خدا کے آئین کو اور اس کے کلام کو پس پش ڈال دیا تھا۔ وہ کاہن تھا، وہ خدا کا خادم تھا، وہ مذہب پر بخور چلانے والا تھا، ان کو شریعت زبانی رٹی ہوئی تھی، ان کو سب کچھ زبانی پوٹے تھے یاد سے، لیکن پھر بھی وہ ریجیکٹ کر رہے تھے۔ ان کو سب کچھ معلوم تھا لیکن وہ پھر بھی کر نہیں تھے پا رہے۔ ان کے ساتھ چیلنجز تھے، ان کی ضرورتیں تھیں، ان کو شادیاں تھیں، ان کو ماتم سڑ، انہوں نے گھر سے مہمان آ جاتے سن، they had a lot of things، لیکن خدا نے ایک وقت آ کے کہا نہیں اور بس اب تو اس قابل نہیں ہے۔ پھر خدا نے لعنت بھیجی، اور پھر جو حال ہوا ہے آپ بائبل پڑھنے آ جائیں پلیز۔ یہ ایک دفعہ ہو چکا اور خدا نے پہلے کیا، اور یہ خدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پلیز
اپنے آپ کے اس دھوکے سے نکال دیا، اس گناہ سے نکالیے۔ اس گناہ میں آپ کی برکت نہیں ہے، اس نافرمانی میں آپ کی برکت نہیں ہے میرے عزیزو۔ آپ جب تک نافرمانی میں رہیں گے آپ اپنے ساتھ زیادتی کرتے رہیں گے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن خدا کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ ایک ایسا ہی واقعہ پہلا سلاطین اس کے 10ویں باب میں ہوا، 12واں باب ہے۔ اور اس کی 25ویں آیت میں قوم بنی اسرائیل کے 2 پارٹس ہو گئے۔ اب لوگوں کو ہیکل میں جانا ذرا دور لگتا سے، کیونکہ بارڈر کراس کر کے ویزا لوا کے آنا پینا سے۔ تو اس ملک کے بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو پار جا رہے ہیں، تب یربعام نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں سکم کو تعمیر کیا اور اس میں رہنے لگا، اور وہاں سے نکل کر اس نے فنیال کو تعمیر کیا۔ یربعام نے اپنے دل میں کہا کہ اب سلطنت داؤد کے گھرانے میں پھر چلی جائے گی اگر یہ لوگ یروشلم میں خدا کے گھر میں قربانی گزارنے کو جایا کریں، تو ان کے دل اپنے مالک یعنی یہودا کے بادشاہ رجام کی طرف مائل ہوں گے، اور وہ مجھ کو قتل کر کے شاہ یہودا رجام کی طرف پھر لے جائیں گے۔ اس لیے اس بادشاہ نے مشاورت کر کے لے کر سونے کے 2 بچڑے بنائے اور لوگوں سے کہا یروشلم کو جانا تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ اے اسرائیل اپنے دیوتا کو دیکھ جو تجھے ملک مصر سے نکال رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، چرچ کی کرنا کاری دعا کر لیتے ہیں، کار بھی بڑی دعا کری تھی، خیر اتوار کو نہیں آوا کرتے۔ یہی کام اس وقت ہو رہا تھا۔ بادشاہ کے اندر شیطان سمایا اور اس نے کہا نہیں انہوں نے دعا کی تھی تو شاید میری بارے پہچان جان گے۔ اس نے اپنے گھر میں 2 سونے کے بچڑے بنوا دیے، انہیں کہا تھے ہی دیکھو انہی کو سجدہ کرو، یہی تمہارا خدا ہے۔ لکھا اس نے بیتل، اے اسرائیل اپنے دیوتاؤں کو دیکھ، سونے کے بچڑے بنوا کر کیا کہہ رہا ہے؟ اے اسرائیل اپنے دیوتاؤں کو دیکھ جو تجھے ملک مصر سے نکال رہا ہے۔ کیا وہی دیوتا ہے جو گھروں میں جو ہمیں نکالنا ہے؟ یاد رکھیے کلام میں لکھا تو یاد رکھے سبت کا دن پاک رکھنا، تو یاد رکھے۔ ہم کیا کر رہے ہیں میرے سے؟ ہم یاد رکھیے اس دنیا میں کچھ بھی نیا نہیں، بلکہ ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے، ویسے ہی ریپیٹیشن ہو رہی ہے۔ ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ دانیل جب اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، دانیل 10ویں باب میں لکھا ہوا ہے، دانیل کہتا ہے ہم نے گناہ کیا، ہم نافرمان ہوئے ہیں، ہمارے باپ دادا نے ہٹ درمی کی ہے، اور اپنی دعا کے آخر میں کہتا ہے بے شک اے ہمارے خدا تو اپنے سب کاموں میں صادق ہے۔ خدا اپنے سب کاموں میں میرے عزیزوں صادق ہے، کیونکہ جو کچھ آج آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، خدا نہیں ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، جو کچھ بھی آج آپ کی زندگی میں ہلچل چل رہی ہے، پریشانیاں چل رہی ہیں، بیماریاں چل رہی ہیں، گھاٹے چل رہے ہیں، لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں، اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ کیونکہ دانیل 10 باب اور اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، دانیل کہہ رہا ہے اے خداوند ہمارے خدا تو اپنے سب کاموں میں صادق ہے۔ بہن جی سن رہے ہو؟ اپنے سب کاموں میں تو صادق ہے۔ اگر خدا صادق ہے تو پھر میرے عزیزو جانیے، پیدائش 30 باب اور اس کی 27 آیت میں لکھا ہوا ہے، لابن نے یعقوب کو کہا کیونکہ اب میں جان گیا ہوں، کہ تیرے وسیلہ سے خداوند نے مجھے بھی برکت دی ہے، تیرے وسیلہ سے خداوند نے مجھے بھی برکت دی ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ پیدائش 30۔ لابن کا اگر جان گیا ہے تو ہم کب جانیں گے میرے سے؟
ہم نے کب جاننا ہے کہ خدا کس کے وسیلہ سے برکت کو ڈالتا ہے، خدا کس کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں فتح کو لے کر آ رہا ہے۔ اگر جس کے وسیلہ سے خدا ہماری زندگی میں فتح کو لے کر آ رہا ہے تو پھر پطرس سے سیکھیے، وہ دعا کرنا نہیں تھے بھولتے، وہ خدا کی حضوری میں جھکنا نہیں تھے بھولتے، اور جب وہ دعا کرنا نہیں تھے بھولتے، خدا کی حضوری میں جھکنا نہیں تھے بھولتے، تو وہ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سونا اور چاندی نہیں ہے لیکن جو کچھ ہے وہ تجھے دیے جاتے ہیں، اٹھ کھڑا ہو جائے یسوع کے نام سے۔ اور واقعی وہ جنم کا لڑکا اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاللیلویا۔ پلیز یاد رکھیے، آپ کو جاننا ہے، آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو اپنی زندگی میں اس بات کو ایکسپٹ کرنا ہے، اور جب آپ ایکسپٹ کریں گے تو پھر خدا آپ کی زندگی میں فتح کو لے کر آئے گا۔ یہاں پر لکھا ہوا تب لابان نے اس سے کہا کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خداوند نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بخشی ہے۔ امیجن کیجیے، اپنے سورس کو مس مت کیجیے۔ آپ کا سورس کون ہے؟ یعقوب کی کتاب میں لکھا ہے اچھی برکت اور کامل انعام آسمانوں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے۔ پہلے دن میں نیلسن کی جگہ تھی تو کسی نے کھوتے کا کھور چک کے لیا تھا، وہ یعنی جی کھولنا برکت آتی ہے، اے کھول رکھے ہے یہ کوئی گھاٹا نہیں آتا۔ میں کار چک کے لیا تو بوا جی میرے نہ لڑ گئے، تو ہی کی لیندا سٹن بار، میں کہ کوئی نہیں، میں نے چرچ میں دکھانا ہے یہ کھور سے برکت آ رہی ہے۔ وہ کھورا نہ برکت نہیں تھی آنی، اس کے کلام پر عمل کرنے سے۔ داؤد بیوقوف نہیں تھا، وہ کہتے تیری بارگاہ میں ایک دن گزارنا 1000 برس جینے سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، ہم میں سے اکثر کو بڑی نیند ہی بڑی آتی ہے، یہ سستی چی رہ چلے، آج پانچ سب سوتے ہی رہ گئے، نیند ہی نہیں کھلی۔ میں گھر میں بیٹھا ہوں، بھائی کو کہہ رہا تھا، میں کہ یاد رکھنا جس دن آپ کی عمر 75 سال ہو گئی، آپ کی عمر 75 سال ہو گئی تو آپ نے یاد رکھے گا اس میں سے 75 میں سے 25 سال تو پھر 100 کے گزار دیا۔ میں کہ اگر آپ کی عمر 30 سال ہے، 30 سال اگر آپ کی عمر ہے تو آپ نے 10 سال اپنے 100 کے گزار لیے ہیں، اور یہ 10 سال میں سے 5 سال بھی اگر کام کر لیتے نا تو جہاں پر آپ ہیں اس سے ڈبل پورشن آپ کا ہوتا۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، واٹ آر یو کیلکولیٹنگ؟ کیونکہ 24 میں سے اگر 8 گھنٹے ایک آدمی سوتا ہے، 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن کے، ان میں سے اگر 8 گھنٹے ایک آدمی سوتا ہے تو 1/3 وہ اپنا ٹائم نیند میں گزار رہا ہے، تو وہ 75 سال کا ہوگا تو 25 سال اس کے سونے میں گزر گئے، تو رہی کتنے گھنٹے سونے ہیں؟ ساڑھے تو کوئی 12 گھنٹے، تو کوئی گان ہے، تو پھر ہم ہے کہاں پر؟ جو 12 گھنٹے سوتے ہیں اس کا مطلب وہ اپنا 50% ٹائم تو سلیپنگ میں گزار رہے ہیں، اور وہ اگر ایک بندہ 50% ٹائم اپنا نیند میں گزار رہا ہے تو وہ 50 سال کا ہوگا تو اس نے 25 سال تو نیند میں گزار دیے، تو وہ 25 سال وہ محنت ہی کھا رہا ہے۔ تو اگر وہ 25 سال جو اس نے نیند میں گزارے ہیں انہیں جو کوئی 10 سال اور جی کام کر لینا تو آج وہ ٹکرے تو مانگتا ہے کہ 50 روپے کا لوڈ تو نہ کرانا پھرنا، میری کڑی کسی گئی ہے تو میں لوڈ کرا دوں۔ لوگوں نے پیزی پیسے شاپ سے تو نہیں مانگتا پھرتا، ایک مائی مجھے مل گئی شاپ پہ، کراچی کمپنی میں گاڑی چھوڑنے گیا کسی کو، جیسے اترا تو اس کی گفتگو سے مجھے سمجھ لگ گئی، میں کہ بھن جی تسی برا نہیں منانا، تسی مسیح ہے، حج پیتا جی میں مسیح ہے، تو میں تو ہی کہڑے کام پھڑنے ہیں، میرے بچے میں نہیں پوچھنے، میرے 50 روپے صرف لوڈ کرا دیں۔ میں کہ لوڈ کیوں کرا؟ کیا خدا نے ہمیں یہی سکھایا؟ میں سمجھتا ہوں اس مائی نے اپنی زندگی میں اپنا 50% ٹائم ویسٹ کیا نیند پوری کر دیں۔ آج وہ ستی نہ رہتی اپنی جوانی میں تو آج وہ کچھ ہوتی ہے اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، تو اس یاد رکھیے جو خدا کے آگے جھکتے ہیں ان کے آگے دنیا جھکتی ہے۔ میرے سے آج ہم خدا کے آگے نہیں جھکتے، اس لیے ہم دنیا کے آگے جھک رہے ہیں۔
خدا کے آگے جھکنے کی عادت ڈالی ہے. دانیل دن میں 3 دفعہ خدا کے آگے جھکتا تھا. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ خدا کے آگے میرے بھائیوں بہنوں جھکتا تھا. تو پھر کون تھا جو اس کے مقابلے میں ٹھہر سکتا؟ ہاللیلویا. پلیز، بھیڑ کٹھی ہو رہی ہے تاکہ اس کی سنیں اور اپنی بیماریوں سے شفا پائے. ہاللیلویا. جب آپ یسوع کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو یو ول نو دا ڈفرنس. میرا کام تھا سکھانا، عمل آپ کی مرضی ہے. خدا کو برکت دے. آئیے اپنے سر کو جھکائیے. ہاللیلویا. تیرا شکر، تیرا شکر.